اور عجیب بات ہے کہ جس ملک کا سفر کیا اس کے بادشاہ کو قتل کرا دیتے تھے اختیارات کنٹرول کرنے کے لیے، کہ آج تک جتنے علماء امت ہوئے ہیں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس 1400 سال نہیں، اس سے پہلے کے زمانے میں بھی جتنے کافر ہوئے ہیں اس سے بڑا کافر بھی دنیا میں نہیں۔ مصر جامعہ ازہر میں ایک عالم گزرے ہیں شیخ رشید علی رضا، ان کے استاذ تھے مفتی محمد عبدہو، اور ان کے استاذ تھے جمال الدین افغانی۔ یہ جمال الدین افغانی اپنی صلاحیت اور علوم میں تو محیر العقول تھا، بڑی سی بڑی مشکل زبان وہ چند گھنٹوں میں سیکھ لیتا تھا، اور پھر اس میں تقریر نہیں اشعار بھی کہتا تھا۔ کئی ملکوں کا اس نے دورہ کیا، کلکتے سے دارالعلوم دیوبند تار دیا کہ میں انسانیت کے مسئلے پر آنا چاہتا ہوں، وہاں کے مفتی حبیب الرحمن اور مولانا حافظ محمد احمد نے فوراً منع کر دیا کہ آنے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس وقت ان کا ایک ورق بھی شائع نہیں ہوا تھا۔ مختلف ملکوں میں اس نے سفر کیے، اور عجیب بات ہے کہ جس ملک کا سفر کیا اس کے بادشاہ کو قتل کرا دیتے تھے اختیارات کنٹرول کرنے کے لیے۔ آخر میں وہ ترکیہ گیا، اور سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، اس نے مولانا نور الہدیٰ جو شیخ الاسلام تھے ان کو ساتھ بٹھایا کہ ذرا دیکھ لو یہ کیا چیز ہے۔ مولانا نور الہدیٰ نے 2-3 ہفتے ان کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد سلطان کو یہ حکم سنایا کہ آج تک جتنے علماء امت ہوئے ہیں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس 1400 سال نہیں، اس سے پہلے کے زمانے میں بھی جتنے کافر ہوئے ہیں اس سے بڑا کافر بھی دنیا میں نہیں۔ سلطان نے کہا بہت اچھا۔ اس نے کہا میں جنیوا جا رہا ہوں دانتوں کے لیے، آپ نے کہا جنیوا کے ڈاکٹر آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں فلاں ملک جا رہا ہوں، کہا نہیں جا سکتے، آپ کا شر اور خباثت مزید پھیلنے نہیں دوں گا۔ سلطان کا احسان ہے، وہی رہا وہی مرا۔ اس جمال الدین افغانی نے شیخ الازہر کے عہدے پر فائز ہو کر مفتی محمد عبدہو کو تیار کیا، مفتی محمد عبدہو نے شیخ رشید علی رضا کو تیار کیا۔ شیخ رشید علی رضا کا وہی دماغ ہے، وہی پیغام ہے جو مفتی محمد عبدہو کا ہے یا جمال الدین افغانی کا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے ہندوستان کا سفر کیا، اور ہندوستان کے سفر میں اس نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، اور آخر میں وہ مجبور کیے گئے کہ کسی طرح امام الاثر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعۃ الاطلاع فی الاحادیث والاسانید والآثار، مولانا انور شاہ صاحب کے درس میں بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے عرب و عجم کا بہت بڑا علامہ تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا، تفسیر المنار کا مصنف تھا۔ درس میں بیٹھنے کے بعد ان کی مناسبت سے حضرت اقدس شاہ صاحب نے عربی میں درس دیا، ان کو کچھ سوال جواب کا بھی موقع آیا، حضرت نے بڑے بسط اور شرح صدر سے جوابات دیے، تقریباً پورا دن گزرا، دوسرا 7واں 8واں ہفتہ 10 دن اس طرح رہا، صرف شاہ صاحب ہی پڑھاتے رہے اور اس کی باتیں سن کے جوابات دیتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے اظہار رائے کروں گا، تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کے رخصتی کا ٹی پارٹی تیار ہو گئی۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں نے عرب و عجم کے سفر کیے، میں نے بحر و بر کے علماء دیکھے، میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ اس امت میں انور شاہ جیسے عالم نہیں گزرا ہے۔ اگر میں مولانا انور شاہ سے ملے بغیر چلا جاتا تو میں نامراد واپس ہو جاتا، اور یہ موجود ہے سارا،
المنار میں بھی شائع ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند القاسم میں بھی، الفرقان میں بھی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور فقی تناظر کی حقانیت بھی شاہ صاحب کی جواب دہی سے واضح ہے، لیکن میں بلا دھڑک کہتا ہوں کہ حضرت مولانا انور شاہ سے فقی استدلال اور اجتہاد میں، مدارک میں، مواتن فقہ میں ائمہ سے فائق ہے۔ یہ کہہ نہیں تھا کہ شاہ صاحب اٹھے اور لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لیا، فرمایا اور باتیں تو ہوگی لیکن یہ بات غلط ہے، بعد میں آنے والا کوئی بھی امام محمد، امام ابو یوسف تک نہیں پہنچ سکتا، چجائے کہ ابو حنیفہ و مالک تک پہنچے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اس کو دے دیا کہ بتاؤ، ایسے انصاف کے علماء تھے۔ یہ مفتی محمد عبدہو چونکہ جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، اور جمال الدین افغانی میں کئی رنگ تھے، ان کے کچھ خطوط پکڑے گئے اور ان خطوط میں انہوں نے اسٹالن کو، لینن کو لکھا ہے کہ آپ میرے کرتے اور داڑھی اور پگڑی سے خفا ہے، اگر یہ نہ اختیار کروں تو اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے میرا۔ یہ خطوط آن ریکارڈ موجود ہے اب بھی۔ آج کل جمال الدین افغانی تحقیق کے تناظر میں 5 جلد مصر سے شائع ہے، اس میں یہ خطوط شائع ہے۔